یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب ریت کے سمندر کے پار ایک شہر آباد تھا جس کا نام شہر خاموشہ تھا۔ یہ شہر عام شہروں سے ایسا نہ تھا۔ یہاں جھوٹ بولنا جرم نہیں تھا، مگر سچ بولنا سنگین گناہ سمجھا جاتا تھا۔ شہر کے دروازے پر ایک بڑا سا کتبہ لگا تھا، جو یہاں سچ کہے گا وہ یہاں نہیں رہے گا۔ اس شہر کا بادشاہ ملک زرین شاہ تھا، ظاہر میں نہایت عادل، نرم گفتار اور مذہبی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف چھپا تھا جو صرف رات کو جاگتا تھا۔ ہر رات جب چاند آدھا ہوتا، محل کے سب دروازے بند کر دیے جاتے اور بادشاہ تنہا ایک خفیہ کمرے میں جاتا جہاں ایک قدیم آئینہ رکھا تھا۔ یہ آئینہ عام نہ تھا، یہ آئینہ گھر کہلاتا تھا، جو صرف چہرہ نہیں انسان کا انجام بھی دکھاتا تھا۔ ایک دن شہر میں ایک اجنبی داخل ہوا، قد درمیانے، آنکھوں میں عجیب ٹھہراؤ، لباس سادہ مگر صاف۔ اس کا نام تھا سلمان۔ سلمان نہ تاجر تھا، نہ فقیر، نہ سپاہی۔ وہ صرف ایک سوال لے کر شہر آیا تھا: اگر سچ جرم ہے تو انصاف کہاں ہے؟ یہ سوال اس نے بازار میں بلند آواز سے کہہ دیا۔ لوگ ٹھٹک گئے، دکانداروں نے نظریں چرا لیں، عورتوں نے بچوں کو پیچھے کر لیا اور چند لمحوں میں شاہی محافظ آ پہنچے۔ سلمان کو قید کر لیا گیا۔ قید خانے میں سلمان کی ملاقات ایک بوڑھے قیدی سے ہوئی جس کے بال بکھرے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ ہنستا بھی تھا، روتا بھی، اور کبھی دیواروں سے باتیں کرتا۔ اس نے سلمان سے سرگوشی میں کہا: یہ شہر آئینہ گھر کے سہارے کھڑا ہے۔ جس دن آئینہ ٹوٹ گیا اس دن شہر سچ بولنے لگے گا اور شہر مر جائے گا۔ سلمان چونکا۔ آئینہ گھر کیا ہے؟ بوڑھا ہنسا، پھر بولا: وہی جس میں بادشاہ اپنا انجام دیکھ کر کانپتا ہے۔ اسی رات بوڑھا قیدی مر گیا اور اس کی لاش کے نیچے سے ایک چابی ملی۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، شہزادی ماہ نور۔ وہ باقی درباریوں جیسی نہ تھی۔ اسے خواب آتے تھے، ایسے خواب جن میں شہر جل رہا ہوتا اور لوگ پہلی بار سچ بولتے ہوئے روتے تھے۔ شہزادی نے سلمان کو دربار میں بلانے کا حکم دیا۔ جب سلمان اس کے سامنے آیا تو شہزادی نے بس ایک سوال کیا: اگر میں تم سے سچ سننا چاہوں تو کیا تم جان کی بازی لگا دو گے؟ سلمان نے کہا: سچ بغیر قیمت کے نہیں بولا جاتا، مگر میں تیار ہوں۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں پہلی بار سکون آیا۔ رات کے تیسرے پہر شہزادی سلمان کو محل کے خفیہ حصے میں لے گئی۔ وہی کمرہ، وہی آئینہ۔ آئینہ گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہی سلمان نے محسوس کیا کہ آئینہ سانس لے رہا ہے۔ اس میں اس نے اپنا نہیں، شہر کا انجام دیکھا۔ بادشاہ تخت پر نہیں، زنجیروں میں تھا۔ شہزادی آنکھوں میں آنسو لیے مگر مسکراتی ہوئی، اور خود سلمان خون میں لت پت مگر مطمئن۔ سلمان پیچھے ہٹا۔ یہ آئینہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے کہا۔ اچانک آئینہ سے آواز آئی: میں جھوٹ نہیں بولتا، میں وہ دکھاتا ہوں جو روکا گیا ہو۔ بادشاہ زرین شاہ آ گیا۔ وہ چیخا: یہ آئینہ میری حفاظت ہے، اس کے بغیر لوگ سچ بولیں گے اور سچ بغاوت ہے۔ سلمان نے جواب دیا: نہیں، سچ آزادی ہے، مگر تم نے اسے خوف بنا دیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا: آئینہ توڑ دو اور ان دونوں کو قتل کر دو۔ جیسے ہی تلوار آئینہ پر پڑی، آئینہ ٹوٹا نہیں بلکہ روشنی بن کر پورے شہر میں پھیل گیا۔ لوگوں کی زبانیں کھل گئیں، بوڑھے رونے لگے، بچے سچ بولنے لگے، سپاہی ہتھیار ڈالنے لگے۔ بادشاہ چیختا رہا مگر اس کی آواز اب کسی کو سنائی نہ دی۔ سلمان زمین پر گرا، زخمی مگر زندہ۔ شہزادی نے اسے تھام لیا۔ شہر خاموشہ کا نام بدل دیا گیا۔ اب وہ کہلاتا تھا شہر صداقت۔ سلمان وہاں نہ رکا، وہ اگلے شہر کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس نے کہا تھا: ایک شہر کو جگانا کافی نہیں جب تک دنیا سو رہی ہو۔
جی ہاں سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔